لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ملت اسلامیہ، پردہ نشین پیاری مائیں، گلوبل میں وہ حاضرین مسجد، اللہ رب الجلال کی تعریف، بڑائی و بزرگی ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب الجلال کی لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. رمضان المبارک کی یہ رات طاق راتوں میں سے پہلی رات، جسے 21ویں طاق رات، 21ویں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان کرم کہ رب کریم نے ہمیں صحت بھی دیا، عافیت بھی دی، تندرستی بھی دیا، اور ایسی حالت میں رمضان پار کرنے کا موقع بھی دیا، عبادت کی توفیق دی ہے. یہ سب سے بڑی بات. بے شمار مسلمان مومن تو ہیں، مگر ان کو سوچتے سوچتے ہی رمضان پار ہو گیا، عبادت کی توفیق نہ ملی. اللہ رب الجلال کا بڑا ہی کرم ہم پر ہے کہ ماہ مبارک عطا بھی کیا اور عبادت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بھی دی. اس پر اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. نہیں تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی مسجد کے اندر قدم رکھنے کے بعد بھی توفیق نہ ملنے کی وجہ سے وہ نماز پڑھ بھی نہیں سکتے. قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار احکامات دیے. ان میں سے ایک آیت کریمہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے. حالانکہ قرآن مقدس کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے کے سارے مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہیں، مگر یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور مومنہ عورتوں دونوں کو خطاب کیا ہے کہ یہ سارے عمل کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا اعلان کرتا ہے اور ان کے لیے بڑا ہی اجر تیار کر کے رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی ہمیشہ تعریف بیان کرتا ہے، ہمیشہ ان کے انعام کا ذکر کرتا ہے،
اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ان کے لیے جو اللہ نے قیامت کے دن تیار کر کے رکھا ہے ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کے مومنوں کے حوصلہ کو افزائی کیا تاکہ ان کے اندر عبادت کی چاہت ہمیشہ بنی رہے اور اسی چاہت میں اسے آخرت کی کامیابی دلائے۔ لہذا مومن مرد ہو عورتیں ہو، مسلمان مرد ہو عورتیں ہو، ان کا یہ پہلا فریضہ ہے زندگی کی ہزاروں کام، زندگی کی ہزاروں مشغولیات، زندگی کی ہزاروں چیزیں سامنے آئے مگر رب کی عبادت سب سے اول نمبر پر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کی بندگی میں ہم اپنی زندگی کو گزاریں، یہ سب سے پہلا مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی اسی لیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی انسان دنیا کے اندر کچھ بھی کام کرتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، یہ اس مقصد کے ساتھ اس کام کو کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے بنی آدم کو پیدا فرمایا تو فرمایا کہ میرا مقصد یہ ہے ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں۔ ایک عورت کا جو جملہ یہاں پر استعمال اللہ نے کر کے مومنہ عورتوں کے دلوں کو خوشیوں سے بھر دیا ہے کہ یہ قرآن صرف مرد کی تعریف نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بیٹیوں کی بھی تعریف اس قرآن مقدس کے اندر کی ہے۔ رب الجلال نے ارشاد فرمایا ان المؤمنین والمؤمنات، بے شک مومن مرد اور مومنہ عورتیں، پھر اس سے پہلے اللہ نے فرمایا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مسلمان اور مومن میں کیا کچھ فرق ہے؟ اللہ نے دو جملے کیوں استعمال کی؟ ایک ہی جملہ استعمال کرتا بس کافی، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یا پھر مومن مرد اور مومن عورتیں، لیکن دونوں جملے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیے۔ فرق ہے، اسلام اور ایمان کے اندر فرق ہے۔ وراثت میں مل گئی مسلمان ہیں، وراثت کے اندر مل گئی مسلمان ہیں، ہمارے ابا مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، پردادا مسلمان تھے، فلاں مسلمان تھے، فلاں مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں لیکن مومن نہیں۔ یہ وراثت میں ملنے والے مسلمان ہیں مگر مومن ہم ان کو نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ عمل کے میدان میں جنگ نہ جائے، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 50، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہترین انداز پہ ایک سکھایا گیا کچھ سوال و جواب کے ذریعے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے، اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ ہم نبی علیہ السلام کے مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے، ایک آدمی دور سے آیا، نبی علیہ السلام کو سلام کیا، آپ کے قریب بیٹھ گیا۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہم میں سے کوئی پہچان ہی نہیں رہا یہ آدمی ہے کون، اور دور سے آیا ہوا بھی معلوم نہیں ہوا۔ دور سے آنے والا کیا ہے کہ بائک وغیرہ کار وغیرہ کے اندر آج کل کے زمانے کے اندر آئے تو دھول لگا ہوا ہوتا ہے، سر پہ دھول، چہرے پہ دھول، ہاتھ پہ دھول، پیروں پہ دھول، لیکن کچھ بھی آثار نہیں۔ وہ آدمی تو معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے قریب کا ہے مگر اس کے اندر سفر کے آثار ہی نہیں۔ تو چوکنا ہے کہ بھائی ہے کون یہ؟ نہ تو مدینہ کا ہے اور نہ ہی مسجد نبوی کے اطراف کا ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا، وَرُكْبَتُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، نبی کے گھٹنا سے اپنے گھٹنے کو ملا دیا۔ اس سے ایک تعلیم کا جو اسلوب ہے وہ ایک پتہ چلتا ہے کہ اتنا قریب استاد سے بیٹھنا چاہیے۔ وہ آدمی آیا، نبی کے قریب بیٹھ گیا، اپنے گھٹنا کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنا سے ملا دیا۔
सीखने के लिए। फिर अपने हाथ की हथेली को नबी के रान पर रख दिया, इस तरह से बैठ गया। इससे एक तालीम कि उस्ताद के जितना करीब होता है बात उतनी समझ में आती है, बात उतनी समझ में आती है। हज़रत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं, हम में से कोई पहचान नहीं रहा है, सफर के आसार भी नहीं मालूम, उस आदमी को पहचान भी नहीं रहे कि ये है कौन आदमी। नबी अलैहिस्सलाम के करीब बैठ गया। बैठने के बाद अचानक एक ऐसा सवाल करने लगा जो हम चौकन्ना के अंदर पड़ गए। अजीब हालत है। नबी अलैहिस्सलाम के सामने बैठ करके सवाल किया, मन इस्लाम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम क्या है ऐ नबी, आप जरा बताइए। करीब बैठ करके सवाल करने वाला, सवाल भी क्या, इस्लाम क्या है। हमें से आज ये सवाल कोई नहीं करता, हजारों सवाल आते हैं मगर इस्लाम क्या है पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी लोगों को मालूम भी होगा कि इस्लाम क्या है। क्या है इस्लाम? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन्ता अब्दुल्लाह वला तुश्रिक बिही शैआ व तुकीमस सलात व तुतियज ज़कात व तसूम रमज़ान व तहज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। ये 5 चीजें इस्लाम की बुनियाद है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरअ नहीं है, अल्लाह ही की इबादत की जाए, अल्लाह ही की परस्तिश की जाए, अल्लाह तबारक व तआला के सामने आजिज़ी व इंकिसारी की जाए, अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए सजदा किया जाए, अल्लाह ही से दुआएं मांगी जाए, अल्लाह के लिए नज़र व नियाज़ चढ़ाया जाए, अल्लाह तबारक व तआला ही को रब माना जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलमा तो याद है, पहला कलमा, कलमा शहादत क्या है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। याद रखना निहायत जरूरी है, तर्जुमा के साथ याद रखना, तर्जुमा के साथ। भाई मुसलमान होकर के कलमा याद नहीं तो बड़ी अफसोस की बात है। बाज़ दफा पर अल्लाह करने वाले से आप पूछें कि कलमा क्या है तो कलमा तक पता नहीं। बहुत अफसोस होती है दिल के अंदर कि मुसलमान है और कलमा तक याद नहीं। कैसा मुसलमान है भाई? कौन सा मुसलमान है जिसको कलमा तक याद नहीं? लिहाजा याद रखने की जरूरत ये सारी चीजें हैं, पढ़ने की भी जरूरत है। सुबह शाम इसको पढ़ा जाए ताकि दिल की गहराई से इस बात की शहादत हो जाए अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर और रसूल हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए आखिरी पैगंबर हैं। व तुकीमस सलात, नमाज कायम करना, व तुतियज ज़कात, ज़कात अदा करना, व तहज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, और अगर अल्लाह ने माल दिया है, ताकत दी है तो बैतुल्लाह का हज करना। ये 5 चीजें इस्लाम, याद रख लीजिए। कलमा शहादत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये 5 बुनियादी अरकान हैं। जब तक ये ना रहे तो फिर इस्लाम की अरकान और इस्लाम की पिलर ही नहीं रह सकती। जब नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल का जवाब दे दिया, सवाल करने वाला आदमी सवाल किया नबी अलैहिस्सलाम से, मन इस्लाम, नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दे दिया। जब जवाब दे दिया, सदक़्ता या मोहम्मद, उसने तस्दीक की, ऐ मोहम्मद आपने सच कहा। हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते, ये कैसा साइल है भाई, ये कौन सा सवाल करने वाला, सवाल खुद ही कर रहा है और जवाब देने पर ही कह रहा है कि हाँ आपने सच कहा। इसका मतलब पहले से पता था इसको, इसका मतलब पहले से पता था इस आदमी को। तभी तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब जवाब दिया तो उस आदमी ने कहा, सदक, आपने सच कहा। फिर उसके बाद दूसरा सवाल किया, मन ईमान, ये अल्लाह के नबी ईमान क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ईमान बताया, अन तु'मिना बिल्लाहि व
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وخير قدره وشره. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب ایمان بتایا، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. نبی علیہ السلام نے ایمان کی ڈیفینیشن بتایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان بتایا. اس میں سے 6 چیزیں: اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان. ایک اور کیا چیز ہے؟ فرشتوں پر ایمان. فرشتوں پر ایمان. یہ 6 چیزیں ایمان کے حصہ میں سے. اب بتائیے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے. یوں شارٹ کٹ میں آپ سمجھ لیجئے، مسلمان اللہ کو جو مانے وہ مسلمان، اللہ کو جو مانے وہ مسلمان، اللہ کی جو مانے وہ مومن. سیدھا سیدھا بات سمجھ میں آ گئی. مسلمان ہے بھائی، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ایک وقت کی نماز نہیں. ہم کیا کہیں گے؟ مومن ہے؟ نہیں، مسلمان ہے، مومن نہیں. مسلمان ہے، مومن نہیں. اللہ کو مانے مسلمان، اللہ کی مانے مومن. یعنی جتنی عبادت کے اندر جمع ہوا ہے اتنا ایمان کے اندر تازگی، اتنا ایمان کے اندر بڑھوتری. اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ مومنوں کا ایمان ہے جو کہ عمل کے میدان میں آنے کے بعد ان کے ایمان کے اندر تیزی پیدا ہوتی ہے. جتنا عبادت میں جمع ہوا رہے گا اتنا اچھا مومن رہے گا، اتنا اچھا مومن رہے گا. اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. اب یہ فرما بردار کیا ہے؟ بچے کبھی ماں باپ کی بات نہیں مانتے، ماں باپ کہتے کہ یہ تو بڑا نافرمان ہے. بچے جب ماں باپ کی بات ماننے لگتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں یہ تو فرما بردار بچہ ہے. اللہ کے ماننے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا رب کا فرما بردار ہے، رب سے فرما بردار ہوتے ہیں. بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ مرد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر سے زندگی گزار دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزار دیتے ہیں، یہ رب کا فرما بردار بندہ ہے، یہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے. جس طرح سے ماں باپ کو بات ماننے والا بچہ فرما بردار ماں باپ کا ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے ماننے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنے زندگی کو گزارنے والا یہ رب کا فرما بردار ہے. اور صرف مرد ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں بھی فرما بردار ہوا کرتے ہیں. کبھی شوہر کا فرما بردار، کبھی ماں باپ کے فرما بردار ہوا کرتی ہے، کبھی گھر کو سنبھالتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرما بردار عورتوں کو بشارت دی ہے اے فرما بردار عورتیں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مغفرت کا اعلان کیا ہے، بڑا اجر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کر کے رکھا ہے. اور میری مائیں اور بہنیں دنیا کے اندر زندگی گزارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 سالہ زندگی 70 سالہ زندگی دے دیا ہے اور بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندیاں عائد کر دیا ہے. آپ کو گھر کی بھی چلانا ہے، آپ کو پریوار کی بھی پرورش کرنی ہے، آپ کو پریوار اور اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، اپنے شوہر کی بھی ماننی ہے، اپنے شوہر کی خدمت گزار بھی بننی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بھی کرنی ہے. رب کریم نے فرمایا وہ فرما بردار عورت جو اللہ کی بھی اطاعت کرتی ہے، اپنے شوہر کی بھی اطاعت کرتی ہے، رب کریم نے بڑی خوشخبری اور بشارت دی ہے اس عورت کو. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن اس کے لیے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے. اور وہ بڑا اجر کیا ہے؟ اور میری ماں اور بہنیں اللہ نے جنت تیار کر کے رکھ دیا ہے. یہ ہے والقانتین والقانتات، فرما بردار
مرد اور فرمانبردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، ان کی بھی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر کیا ہے۔ عورتیں نہ چھوڑا، عورتیں بھی الحمدللہ بہت پاک و صاف ہوتی ہے، ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتی ہے، اور میری مائیں اور بہنیں، لیکن بچوں کے وجہ سے آپ کو بھی کبھی کبھار جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کبھی جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور میری مائیں اور بہنیں، بچوں کو بھی بہلانے پھسلانے میں آپ جھوٹ کا سہارا مت لیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھا کہ ایک عورت صحابیہ اپنے بچے کو بلا رہی ہے کہ بچہ آ جا، میں تجھے کچھ دوں گی۔ نبی علیہ السلام بھی وہیں پر ہیں، اپنے بچے کو بلا رہی ہے کہ بچہ آ جا، میں تجھے کچھ دوں گی۔ نبی نے پوچھا کہ حقیقی طور پر کچھ دو گے؟ حقیقی طور پر کچھ دینا ہے بچے کو جو بلا رہی ہے؟ کہا کہ نہیں، ایسے ہی بلا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے، اگر تم کچھ دلاسا دے کر کے اپنے بچے کو بلاتی ہو تو اسے کچھ دو، نہیں تو ایسے ہی مت بلاؤ۔ جھوٹا دلاسا دے کر کے اپنے بچے کو مت بلاؤ۔ اگر یہ بول کر کے بچہ آ جا میں تجھے کچھ دوں گی، تو اگر وہ بچہ آ گیا تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس بچے کو کچھ دیجیے، نہیں تو جھوٹ کے اندر شمار ہوگا۔ اتنا بھی جھوٹ، بہت سارے ڈراتے بچہ کھا جا، نہیں تو کھا لے، نہیں تو شیر آ جائے گا، بچہ کھا لے نہیں تو بھوت آ جائے گا، بچہ کھا لے نہیں تو بہنی اور چڑیل آ جائے گا، وغیرہ وغیرہ بے شمار چیزوں سے ڈراتے، اور جس کی وجہ سے بچوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بچے کے دل کے اندر ڈر بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ بچوں کو ڈرانا نہیں، بچوں کو ڈرانا نہیں، اچھی طرح سے ان کو سلانا کھلانا ہے بہترین انداز میں، ان کی پرورش اچھے انداز میں کیجیے، ان کی تربیت اچھے انداز میں کیجیے۔ آپ کی تربیت بچے کو ایک دن کامیاب انسان بنائے گا۔ جانتے ہیں امام بخاری کو سب کوئی جانتے ہیں، امام بخاری کی ماں کو کوئی نہیں جانتا، جبکہ امام بخاری کو امام بخاری بنانے کے لیے سب سے زیادہ قربانی اگر کسی نے دی ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ کی ماں نے دی۔ یہ ماں کی کردار اور ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر اگر حدیث کا حوالہ دیا جائے تو بخاری کی حدیث سے سب جھکا کر کے ماننے کو تیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی دعا کا اثر ہے۔ اپنے بچوں کے لیے دعا کیجیے، ماں کی دعاؤں کے اندر وہ اثر کہ امام بخاری دیکھ نہیں پاتے، نابینا ہیں، بچے کے اندر ہیں، ماں کا کردار کیا رہا؟ رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھ کر کے رو کر کے اللہ سے مانگتے، اللہ میرے بچے کی بینائی لوٹا دے، اللہ میرے بچے کی بینائی لوٹا دے۔ تہجد کے وقت پڑھ کر کے رب سے دعائیں کرتے جاتے، اللہ میرے بچے کی بینائی لوٹا دے، اللہ میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی جو بینائی نہیں تھی، دیکھ نہیں سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ماں کی دعاؤں کا اثر اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی روشنی واپس کر دی۔ کیا ہے ماں کی دعا کا اثر؟ جانتی ہیں آپ کہ ایک نابینا بچے کو بھی ماں کی دعا کا اثر لگ گیا اور ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کی روشنی واپس لوٹا دی، اور وعدے کے مطابق انہوں نے دین کے لیے وقف کر دیا۔ اتنی بڑے محدث بن گئے کہ تمام لوگوں کا اجتماع ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اگر کوئی ہے تو بخاری شریف ہے۔ سب کوئی امام بخاری کو جانتے ہیں مگر ان کی ماں کو نہیں جانتے ہیں، جبکہ ماں کا کردار یہاں پر سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے لیے دعا کیجیے۔ کچھ کمی ہے بچوں کے اندر، ذہانت طور پر اگر آپ کا بچہ کچھ کمی ہے، یاد نہیں ہوتا ہے یا پھر یاد کر کے بھول جاتا ہے، یا آپ کے بچے کے اندر لکنت ہے، آپ کے بچے کے اندر زبان کی تازگی نہیں ہے، یا آپ کا بچہ پیچھے رہتا ہے، آپ تہجد کی نماز پڑھ کر کے اپنے بچے کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ قبول ضرور کرے گا، کیونکہ ماں باپ کی دعا اپنے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا۔ لوگ بے شمار کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے، ہم اپنے بچے کو عالم بنائیں گے، لیکن کبھی دعا نہیں مانگتے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مائیں اور بہنیں اپنے بچے کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کریں کہ اس بچے کو کامیابی دے۔ اگر بچے کی ذہانت طور پر اگر کچھ کمزوری ہوگی، انشاءاللہ آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو ذہن ضرور بنائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ اور میری ماں اور بہنیں ہمیشہ سچ کے دامن کو پکڑ کر کے رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت سنائی ہے، سچ بولنے والے عورتوں کو بھی اللہ نے بشارت دی ہے، سچ بولنے والے مردوں کو بھی اللہ نے بشارت دی ہے کہ کل قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دنوں نے ایسے عیش و آرام کی جگہ پر پہنچائے گا جن کا تصور نہیں کر سکتے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کا دامن بہت جلدی چھوٹ جاتا ہے عورتوں کا، کبھی پریشانی آتی، کبھی مصیبتوں کا پہاڑ آ جاتا ہے، کبھی بیماری گھر کے اندر ہوتی ہے پر عورتیں ٹوٹ جاتی ہیں، کبھی جسم کے اندر طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے عورتیں ٹوٹ جاتی ہیں، عبادت کرنا بھی چھوڑ دیتی ہے۔ اور میرے مائیں اور بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت سنائی ہے والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ کبھی بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی جن کے چھوٹے چھوٹے بچے بچپن کے اندر فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، زاروں قطار رونے والی ماں اور بہنیں، اس وقت اگر آپ نے صبر کے دامن کو پکڑ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین نظر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت جس کے بچپن کے اندر بچہ فوت ہو جائے اور اس پر انہوں نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا اس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور سوال کرنے لگے اللہ کے نبی جس کے بچپن کے اندر 2 بچے فوت ہو گئے یا 3 بچے فوت ہو گئے اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس عورت کے 3 بچے فوت ہو گئے یا 2 بچے فوت ہو گئے اور اس پر انہوں نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید رکھی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بچہ کل قیامت میں یہ دن اپنی ماں کو جنت کے اندر لے کے جائے گا۔ دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے حادثہ آپ کے بچے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، بچپن کے اندر اللہ عطا کرتا ہے، وہ تو اللہ دینے والا بھی اللہ لینے والا بھی ہے، اللہ جب چاہے دے دے اور اللہ جب چاہے دے دے، ہمیں کیا ہے ہمیں تو صبر کرنا چاہیے۔ صبر کی تلقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، وہ مائیں جو صبر بچوں کے بچپن کے اندر فوت ہو جانے پر صبر کرتی ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا بچہ معصوم سا بچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیارا بچہ جس کا نام ابراہیم ہے، نبی علیہ السلام کے 3 بچے ہوئے، 4 بچیاں ہوئی، چاروں کے چاروں بچیاں زندہ رہی، عمر دراز ہوئی، اسلام کا زمانہ بھی پائی، مسلمان بھی ہوئی، مومن بھی ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمانہ مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائش کے اندر ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا، جانچا پرکھا، نبی علیہ السلام کو 3 بچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دیے، تینوں بچے بچپن کے اندر فوت ہو گئے، عبداللہ، قاسم عبداللہ اور ابراہیم۔ قاسم بھی بچپن کے اندر فوت ہو گئے، عبداللہ بھی بچپن کے اندر فوت ہو گئے، ابراہیم بھی بچپن کے اندر فوت ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بچے کی کفالت کرنے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے ایک دایا کے پاس بھیج دیا۔ وہاں سے خبر آتی ہے اے اللہ کے نبی آپ کا بچہ بڑی ہی طبیعت خراب ہے، آپ کے بچے کو بے قراری ہو رہی ہے، بے قراری ہو رہی ہے، مرض الموت کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے دیگر نور نظر کو دیکھنے کے لیے اس دایا کے گھر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو بڑی امید تھی کہ یہ آخری بچہ بچ جائے گا جو میرا وارث ہوگا، لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے جھکنا پڑا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام
اپنے معصوم سے بچے کو دیکھنے کے لیے گئے، اس دایا کے پاس گئے، صحابہ کرام کی ٹیم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں حضرت ابراہیم کو دے دیا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچے کی بے تابی دیکھ رہے ہیں، بے قراری دیکھ رہے ہیں، بچہ کے ساتھ جو ایسا سانس جو گلے میں آ رہا ہے اوپر جا رہا ہے پھر نیچے آ رہا ہے، گلے کے اندر گڑبڑاہٹ ہو رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لخت جگر بچے کو دیکھ کر کے بے ساختہ ہو پڑتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو ہے، اپنے لخت جگر نور نظر، اس سے پہلے دو بچے دنیا سے فوت ہو چکے تھے، ان کا کب ابھی تک بھلا نہیں پائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو نرینا بچے، دونوں لڑکے دنیا سے گزر چکے تھے، یہ تیسرا لڑکا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امید تھی کہ میرا یہ بچہ بچ جائے گا، میرا یہ بچہ بچ جائے گا، 1.5 مہینے کا بچہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود کے اندر ہے، مرض الموت کے اندر مبتلا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچے کے چہرہ کو دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، اللہ تیرا کیا فیصلہ ہے، لیکن اللہ کے فیصلے کے سامنے نبی کو بھی جھکنا پڑتا ہے، رسول کو بھی جھکنا پڑتا ہے، اولیاء کو بھی جھکنا پڑتا ہے، پیغمبروں کو بھی جھکنا پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے سر کو سب کو اپنے سر خم کر دینا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی معصوم سے 1.5 مہینے کے بچے کو لے کر کے اپنے گود کے اندر ہے، بچہ سانس لے رہا ہے، کبھی سانس بند ہو رہا ہے، کبھی سانس لے رہا ہے، کبھی سانس کی گڑگڑاہٹ سینے سے آ رہی ہے، کبھی اوپر آ رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نظروں کے سامنے رفیق اعلیٰ کی طرف چل بسے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دم توڑ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لخت جگر نور نظر نے دم توڑ دیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جب سب سے چھوٹے بیٹے نے دم توڑ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بساط کا رو کرنے لگے، صحابہ کرام وہ مجمع حیرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے ہیں، جو صبر کی تلقین کرنے والے، جو ہمیشہ ڈٹے رہنے کی تلقین کرنے والے، مگر بیٹے کے گزر جانے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کنٹرول نہ کر پا رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ آج بھی صبر کے دامن کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی آج بھی رو رہے ہیں، آپ کے صبر کی تلقین کرنے والے ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھیوں یہ تو محبت ہے جو آنکھوں سے جھلک رہی ہے، یہ تو وہ محبت ہے جو میرے بیٹے کے دل کے اندر تھا، جو محبت آنکھوں سے بہ رہی ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد پرسش نہیں کرتا ہے، کیونکہ دل کی محبت آنکھوں سے جھلک دکھائی دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو رحمت ہے جو آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے اور آنکھوں سے جھلک اٹھتی ہے اور آنکھوں سے بہ نکلتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے الفاظ سے اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر اتنا زیادہ غمزدہ ہوئے کہنے لگے اے میرے بیٹے تیری جدائی میں تیرا باپ غمزدہ ہے، اے میرے بیٹے تیری باپ تیری جدائی میں تیرے باپ کا دل چکنا ہے، اے میرے بیٹے تیری جدائی میں تیرے باپ کی آنکھیں اس کے باہر ہے، اے میرے بیٹے تیری جدائی میں تیرا باپ ٹوٹ پڑا ہے، مگر اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ ادا کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے الفاظ ہوگی، اے میرے بیٹے میں وہی جملہ استعمال کرتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، وہ جب چاہے دے دے اور جب چاہے دے دے، ہمیں تو صبر کرنے کی تلقین دی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا دل بے قرار ہو جائے، بے قرار ہو جائے، اپنے دل کو سمجھائیے، اپنے دل کو منائیے، اپنے دل کو قابو کے اندر لائیے، اپنے دل کو سمجھانے اور بجھانے پر اللہ کیا اتنا بڑا اجر ہے، اللہ بیان فرماتا ہے میں اس
کے ساتھ ہوں جو صبر کرنے والے ہیں۔ وہ میری مائیں اور بہنیں، آپ میں سے بھی بہت ساری مائیں ایسی ہوں گی جن کے بچے دنیا کے رخصت ہو چکے ہیں، جن کے بچے بچپن کے اندر فوت ہو چکے ہیں، جن کے بچے دنیا کے اندر دنیا سے چھوڑ چکے ہیں، بہت روئی ہوں گے، بعد میں بھی یاد کرتے آپ کے آنکھوں سے آنکھ جاری ہوتا ہے۔ کئی عورتیں میرے سامنے بھی آتی ہے، کئی مائیں اور بہنیں میرے سامنے بھی آتی ہے، اپنے بچپن کے بچوں کے گزرنامے کی داستانیں بیان کرتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو میں نے بھی دیکھا ہے، ان کی آنکھوں کے اندر آنسو بھی آتا ہے کہ مولوی صاحب ہمارے بچے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ہمارے بچے دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے بچے دنیا کے اندر فوت ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہم نے صبر کیا۔ پھر میں انہیں یہی کہتا ہوں والصابرین والصابرات، قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وہ صبر کرنے والے مرد اور وہ صبر کرنے والی عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دیا ہے۔ کبھی شوگر کی بیماری پر صبر کرنا پڑتا ہے، کبھی بچوں کی بیماری پر صبر کرنا پڑتا ہے، کبھی فیملی کی بیماری پر صبر کرنا پڑتا ہے، کبھی خود کی مصیبتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، کبھی میری مائیں اور بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، کبھی بدن کی آزمائش ہوتی ہے، کبھی جسمانی آزمائش ہوتی ہے، کبھی گھر کی پریشانیاں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ صبر کے دامن کو پکڑ کر کے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے اجر کا اعلان کیا ہے، صبر کے دامن کو پکڑیے۔ صبر صبر کب تک صبر؟ جب تک قبر کے اندر نہ پہنچ جائیے تب تک صبر کیجیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا دل ٹوٹ پڑتا ہے کبھی، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا کی سب سے بہترین شخصیت، سب سے افضل ترین شخصیت، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کے انسانوں میں سے سید العالم، سید بنی آدم قرار دیا کہ آدم کے اولاد کے آپ سردار ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی آزمایا، انہیں بھی پرکھا، انہیں بھی جانچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے اندر مبتلا کیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے تین بیٹے بھی اللہ نے دے کر کے پھر لے لیا، مگر صبر کے دامن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں چھوڑا۔ صبر کیجئے اجر لے جائیے، صبر کیجئے اللہ سے جنت لے جائیے، صبر کیجئے میدان محشر کی سختی سے بچ جائیے، صبر کیجئے قبر کی سختی سے بچ جائیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہترین تعریف کی والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتوں کی لیے اللہ نے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو پریشانی کی حالت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رات کا کافی وقت گزر چکا، 12 سے زیادہ ہو چکا ہے۔